کتنی شدت سے ان کی ضرورت محسوس ہوتی تھی. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو 2 سال تک آپ کا نہ عید اچھے سے ہوتا، نہ جمعہ کی نماز آپ صحیح سے پڑھ پاتے، نہ آپ دین کو سمجھ پاتے. لیکن یہ مدارس کی دین ہے کہ یہ سوکھی روٹی کھا کر کے، سوکھا چاول کھا کر کے، اپنے آپ کو تیار کر کے قوم کے گھر گھر میں دین پہنچاتا ہے. اور یہ علماء کرام، یہ بوریا نشیں جو بوریے پر بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو عام کرتے ہیں، بچوں تک، گھروں تک پہنچاتے ہیں، یہ بہت بڑے دین کے مبلغ ہیں، یہ بہت بڑے دین کے داعی ہیں. اور یہ سادہ معنی میں نہیں، بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ مدرسے سے، علماء سے محبت رکھتے ہیں وہ رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں. جو علماء سے اور مدارس سے نفرت کرتے ہیں گویا کہ ڈائریکٹ وہ رسول اللہ سے بغاوت کرتے ہیں. اور قرآن اور حدیث، یہ صرف قرآن اور حدیث برکت کی بات نہیں ہے، برکت تو ہے ہی ہے اس کو پڑھنے سے. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے کہ ہم دنیا میں زندگی کیسے گزاریں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے ایک گائیڈ بک اللہ نے تیار کیا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں آج اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں، اور ہم نے لوگوں کا جو جوش خروش دیکھا مجلس میں آنے کا، دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی. تو آپ حضرات کے اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس موبائل ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ موبائل خریدنے جاتے ہیں تو موبائل کے ڈبے میں ایک کتاب رکھی ہوتی ہے جس کتاب کو گائیڈ بک کہتے ہیں. اس کتاب میں موبائل کو کیسے چلانا ہے وہ پورا طریقہ اس میں لکھا ہوتا ہے. لکھا ہوتا ہے نا بھائی؟ تو اس میں جو طریقہ موبائل کو چلانے کا لکھا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر کے اگر موبائل کو چلائیں گے یا چلانے کی کوشش کریں گے تو موبائل ہینگ ہو جائے گا، موبائل خراب ہو جائے گی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے. انسان بھی ایک طرح کی ایک مشین ہے جس کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے گائیڈ بک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید دیا. تو قرآن مجید کے مطابق انسان کو دنیا میں زندگی گزارنا ہے. قرآن سے ہٹ کر کے اگر کوئی زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی کامیاب نہیں ہوگی، وہ انسان کا دین اور دنیا دونوں خراب ہو جائے گا. اور قرآن کی جو تفسیر ہے یہ حدیث ہے، تو قرآن کو مکمل سمجھنے کے لیے حدیث کو بھی پڑھنا ضروری ہے. گویا کہ جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر سمجھنا چاہتا ہے، کمنٹری جاننا چاہتا ہے، تو اس کو حدیث کا بھی مطالعہ کرنا ہوگا، جبھی جا کر کے وہ قرآن کو مکمل سمجھ سکتا ہے. اور ایک بات آپ جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ کس کی کتاب ہے، یہ کس کا کلام ہے، اس کا رائٹر کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا رائٹر اللہ ہے. کون ہے اس کا رائٹر؟ اللہ ہے. اور کوئی بھی انسان جب کسی رائٹر کی کتاب پڑھتا ہے تو ڈائریکٹ گویا کہ وہ رائٹر سے بات کرتا رہتا ہے. اسی طرح کوئی بھی انسان اگر اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے. اگر وہ حدیث پڑھتا ہے، حدیث کی کتابیں پڑھتا ہے، تو وہ رسول اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے.
جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی مقرر کی تقریر سن رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب بول رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں. اسی طرح کسی کی تحریر پڑھتے ہیں, کسی کا لکھت پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلانے رائٹر نے لکھا ہے, میں اس سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. تو ہر انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ وہ ہمارا دستور حیات ہے. ہمیں دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے, اسی کے ساتھ اسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھ کر کے ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا معلم ہے, وہ ہمارا ٹیچر ہے, وہ ہمارا استاد ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہے. قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا الرحمن علم القرآن, ہے نا, کہ قرآن ہمیں کون سکھایا؟ اللہ نے سکھایا ہے. تو جو انسان قرآن پڑھتا ہے گویا کہ اس کا ٹیچر خدا ہوتا ہے, اس کا استاد خدا ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی حدیث کو پڑھتا ہے تو اس کا جو ٹیچر ہوتا ہے, وہ جس سے باتیں کرتا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہوتی ہے, جس سے وہ انڈائریکٹ باتیں کرتا رہتا ہے. لہٰذا ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے اور حدیث کو پڑھنا چاہیے, اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. قرآن اور حدیث جو ہے یہ دو ہائی وے ہے, اور یہی دو ہائی وے ایسا ہے جس پر چل کر کے ہم اپنی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں. اس کو چھوڑ کر کے اگر ہم کوئی راستہ اپناتے ہیں تو ہم سروس روڈ میں جا کر کے بھٹک جائیں گے, ہم منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پڑھیں, قرآن سیکھیں, اپنے بچوں کو سکھائیں, اپنے گھر میں قرآن کا ماحول بنائیں, اور جہاں سے قرآن سکھایا جاتا ہے یہ مدرسے ہیں, اور یہی مدارس ہے جس نے ہمیں گھروں کے اندر دین پہنچایا ہے. اور جب تک یہ مدارس زندہ ہے ہمارے گھروں میں ایمان بھی زندہ رہے گا, قرآن بھی زندہ رہے گا, حدیث بھی زندہ رہے گا. دنیا کی طاقت سب سے پہلے یہی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو اگر مذہب سے دور کرنا ہے تو ان کو مدارس سے کاٹ دو, ان کو علماء سے دور کر دو, وہ آٹومیٹک دین سے دور ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیے, کوئی شخص اگر ہمیں علماء سے, مدارس, مساجد سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہو تو یاد رکھیے وہ ہمارا ہمدرد نہیں ہے, نہ ہمارے قوم کا ہمدرد ہے, نہ ہمارے مذہب کا ہمدرد ہے, بلکہ وہ ہمارا بھی دشمن ہے, ہمارے قوم کا بھی دشمن ہے, ہمارے مذہب کا بھی دشمن ہے, ہمارے مساجد مدارس کا بھی دشمن ہے. اس لیے ہم لوگ مدارس سے, مساجد سے جڑ کر کے رہیں. ان مدارس پہ کبھی بھی کسی طرح سے بھی کوئی وقت ایسا آئے جہاں آپ کے مدد کی ضرورت ہو تو آپ ہمیشہ کھڑے رہیں, کیونکہ یہ مدارس میں پڑھنے والے, پڑھانے والے سب اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کے مہمان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے, آپ کا اگر مہمان آیا ہو, اس کو کسی نے ایک گلاس پانی پلا دیا تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے مہمان کا اس نے عزت کیا, اکرام کیا. اور جو رسول اللہ کے مہمان کا عزت کرے گا, اکرام کرے گا, ان کی ضیافت کرے گا تو رسول اللہ کتنا خوش ہوں گے. ہمیں ان کی نظر محبت کیسی ملے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں, ہمارے دلوں میں دین قائم رہے گا. اس مدارس کو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اس کو قائم رکھیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج تک پورے دنیا میں مسلمانوں کا جتنا بھی
دینی مشن ہو، ملی مشن ہو، کوئی بھی مشن جو نیشنل یا انٹرنیشنل پیمانے پہ شروع ہوتا ہے وہ مدارس سے شروع ہوتا ہے اور مدارس پہ ختم ہوتا ہے۔ ایک بات بتائیے، یہ مدارس اگر اس وقت نہیں ہو تو جو علماء کرام کے ڈیلیگیٹ آتے ہیں، ان کا وفد آتا ہے تو وہ مدارس میں جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اپنا تعلیمی مشن، اپنا سوچ وہاں کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارا مشن کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم پر فرض کیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنا حق تو جانتے ہیں لیکن اپنا فرض نہیں جانتے ہیں۔ ہم اپنا رائٹ لینا تو جانتے ہیں، اس کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم کو دینا ہوگا، ہمیں ہمارا حق چاہیے، لیکن ہم پر فرض کیا ہے یہ فرض ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کے بعد امت محمدی کو نبی کا جو مشن تھا اس کا ذمہ دار بنایا ہے، اور ذمہ دار بنانے کے بعد میں نے آیت پڑھی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ نے کہا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، کتاب بھی آخری اور جس پر کتاب نازل ہوا وہ نبی بھی آخری۔ لیکن اللہ کا جو مشن ہے یعنی نبوت والا جو کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے یہ امت محمدی پر دے دیا، اور کیا کہا کہ تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے نہیں کہ ہم ٹوپی کرتا پیجامہ پہنتے ہیں، ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں، ہم کباب بریانی کھاتے ہیں، ہمارا رہائش اچھا ہے، ہم اس لیے اچھی امت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا تم اچھی امت کیوں ہو؟ کہا تأمرون بالمعروف۔ تم کو جو ہم نے ایوارڈ دیا ہے خیر امت کا، یہ کیوں دیا ہے؟ آگے اللہ نے کہا تمہاری ذمہ داری ہے تأمرون بالمعروف، تم سوسائٹی سے برائیوں کا خاتمہ کرو، تم سوسائٹی سے برائیوں کو مٹاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو پیار محبت سے سمجھاؤ کہ ہماری سوسائٹی ایک پاک صاف شفاف سوسائٹی ہونی چاہیے، ہمارا سوسائٹی گندا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے کہا تأمرون بالمعروف، پہلی ذمہ داری دیا اللہ نے کہ اچھائی کو سماج میں پھیلاؤ، اور دوسری ذمہ داری اللہ نے دیا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ سماج سے برائیوں کا خاتمہ کرو، منکر کو ختم کرو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھو۔ اللہ پر ایمان سادہ معنی میں صرف لپ سروس نہیں ہے، بلکہ اللہ پر ایمان وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ اس کی رہنمائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ میں بتاتا ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ ایک انسان جب اللہ پر ایمان لاتا ہے اور جب اس کا ایمان پختہ ایمان ہوتا ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی میدان میں کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اسے بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں جس جگہ پہ وہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن اسے یاد ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا خدا دیکھ رہا ہے، تو جب اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ مجھ کو میرا خدا دیکھ رہا ہے، وہ وہاں گناہ نہیں کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ بہت ساری جگہوں میں ایسے مواقع ہوتے ہیں
جہاں وہ بہت سے دنیاوی فائدے حاصل کر سکتا ہے، جہاں نہ پولیس دیکھتی ہے نہ پبلک دیکھتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ایمان ہوتا ہے جو انسان کو انڈیکیٹ کرتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، کہ تقویٰ کہاں ہے؟ وہ یہاں ہے۔ اور وہ تقویٰ کون سا تقویٰ ہے؟ وہ وہی تقویٰ ہے جس پر ہمارا ایمان ہے کہ رب العالمین ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، جو دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ ہمارا حساب لینے والا ہے۔